اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے، تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار اور مستحکم بنا دیے۔ وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین بنانے والا ہوں، تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے، تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرتا ہے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا، مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ پس جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ ہم نے آدم سے کہا، آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں بفراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر کار ان کو جس عیش و راحت میں تھے اس سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا، اے آدم و حوا، تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا دشمن ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو، تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور میرے عہد و اقرار ایمان کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد و ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا ہے وہ اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سے پہلے ان کے انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور میری آیاتوں کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو۔ جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں اور ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ تم لوگوں
سے تو نیکی کرنے کو کہتے ہیں اور تم اپنی خبر ہی نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب خدا کو برابر رٹا کرتے ہو، تو تم کیا اتنا بھی انہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، البتہ نماز دو بھر تو ہے مگر ان خاک ساروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے پہلے تمہیں دیں، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھا دیا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا، جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کر ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو پرستش کے لیے خدا بنا لیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی درگزر کی تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ کو کتاب توراۃ عطا کی اور حق و باطل کا جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم نے تم نے بچڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو قتل کر ڈالو۔ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے اور